الله وبركاته. نحمده ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بے پناہ فضل و احسان اور کرم ہے. ماہ نور و برکت، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعافیت بخیر کثیر ہم سب سے گزر کر ربیع الاخر جو منسوب ہے سلطان العارفین امام زمان غوث زمان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات اور ہستی سے کسی بھی چیز کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مقام ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے. بالخصوص دکھی جانے والی چیز اگر اپنے اندر اہمیت رکھتی ہو، عظمت و شان رکھتی ہو، تو اسے انجانے میں بھی بھلانے کی کوئی بھول نہیں کرتا. جب شخصیت ایسی ہو جو ایک بڑی شان رکھتی ہو، وہ شان ہے جلوہ شان قدرت. خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت کی جو شان ہے، اس کے جلوہ کا جو ظہور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری ذات سے، پوری بات سے، پوری تعلیمات سے جو ظاہر ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، پلکوں سے لگائیں، دلوں کو بچھا دیں ایسی تعلیمات کے سامنے. اولیاء اللہ تو بہت گزرے ہیں اور آئیں گے. صبح قیامت تک دین کا کام اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ولیوں ہی سے لیتا ہے اور لے گا. ہم تو پرچارک ہیں، کام لینے والا اللہ اپنے ولیوں اور محبوبوں ہی سے لیتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اب صبح قیامت تک ولایت کے باب میں کوئی نہیں آ سکتا، نہ اس جیسا کوئی کارنامہ انجام دے سکتا ہے. جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ، عظیم سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ولی تو آ سکتے ہیں لیکن غوث پاک جیسا کوئی ولی نہیں آ سکتا. سلطان العارفین ہیں، اولیاء اللہ کی مرکزیت
اور بادشاہت اس نوعیت سے حاصل ہے انہیں کہ آپ نے جو توحید اور رسالت کی شان کو اپنی تمام ذات و صفات و تعلیمات کے اندر سمیٹا ہے، آپ اس سے بس مسلسل کے مخاطب ہیں۔ تو 4-5 سال پہلے آپ جائیں اور میں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر جیلانی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد پھر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابی شکل میں بھی آپ کو دی گئی، پھر 29 مقامات پر جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم حامیم قاف وغیرہ، اس کی جو توضیح جیلانی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ بے مثال ہے۔ میں اسے اپنے لیے سرمایہ نجات سمجھتا ہوں، اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ آج جو میں گفتگو 2-3 آیتوں کے حوالے سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امت میں آخر یہ افتراق، یہ انتشار، یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ سب دعویٰ کر رہے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، سارے فرقے، سارے طبقے اپنی اپنی روش اور اپنی اپنی تعلیمات اور اپنے اپنے طریقے تبلیغ و دعوت اور سکسیسفل ہونے پر خوش ہیں، نازا ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب۔ یہی ہے عوامی کنفیوژن کا سب سے بڑا راز اور وجہ ہے، کیونکہ ہر فرقہ، ہر طبقہ قرآن کے ذریعے ہی آ رہا ہے، حدیث کے ذریعے ہی آ رہا ہے، سنت کے ذریعے ہی آ رہا ہے، شریعت کا نام لے کر ہی آ رہا ہے۔ لیکن سچ یہی ہے جو میں نے ابھی 4 منٹ پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پرچار کروا رہا ہے، کام تو ولیوں سے ہی لے رہا ہے۔ اب یہ لفظ اگر ہمارے قوم کے دل میں راسخ ہو جائے، مجھے لگتا ہے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کا کانسیپٹ الحمدللہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور کام اللہ تعالیٰ کس سے لیتا ہے؟ ولیوں سے لیتا۔ ولیوں کا کیا معاملہ ہے؟ ولیوں کا معاملہ ہے جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے، جسے اللہ اپنا مخصوص کر لیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو آسمان میں بلندیوں کی جو مثال ہے، حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ یہی کافی تھا، جبرائیل اش کرتے، لیکن کہا تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ تم بھی اس سے پیار کرو۔ کہ محبت کا آرڈر دیکھیے آپ، دنیا میں تو آپ زبردستی وہ کیا بولتے آپ، یوز کر کے ایموشنل بلیک میل کے ذریعے سے، تمہارے علاوہ کسی کو میں نہیں چاہتا، اور اسی وقت دوسرے کا فون آتا ہے۔ لیکن وہاں دیکھیں سید الملائکہ کو اللہ پاک فرما رہا، میرا آرڈر ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میری محبت کی بنیاد پر تم اس سے پیار کرو۔ اور اس کے بعد فرماتا یہی نہیں، آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے جا کر کے ندا کر دو، آواز دے دو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ سب اس سے پیار کریں۔ اچھا، یہیں پر ختم نہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل سب مل کر رش کرو اور اعلان کر دو کہ زمین میں اب محبوبیت و مقبولیت کو میں عام کر دوں گا، زمین پر بھی سب ان سے پیار کریں گے، یہ میری قدرت کے تحت ہوگا۔ آج آپ بتائیے 9 سال، تقریباً 900 سال کم و بیش گزر گئے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کشاں دل ایسا کھینچا جاتا ہے۔ یہ رضی اللہ عنہ بولنا ہی محبت کی دلیل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ تو
نبی کا نام لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولو، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کچھ بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی بھی ورب ہے، سلم بھی ورب ہے، یہ پورا بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑی محرومی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں، گفتگو سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پیار والا انداز ہے یا عداوت والا انداز ہے۔ آپ اللہ کے محبوب بندوں کی بڑی شان قرآن میں حدیث میں، امت کو یہ پرموٹ کرو، خدا اپنا کام محبوبوں ہی سے لیتا ہے، اسی لیے اولیاء کو عارف باللہ کہتے ہیں۔ کسی عالم کو سنا آپ نے کہ عالم باللہ کہا ہو اس کو؟ نہیں، عارف باللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے۔ میں قریب کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں ولیوں کا کانسیپٹ ہمارے نزدیک کیا اس لیے ہے کہ ہم نے بس ایک دکانداری کے لیے، یاد رکھیے جو غلط ہے وہ صرف ربیع الاول یا ربیع الاخر میں غلط نہیں ہے، ہمیشہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ ہمیشہ صحیح ہے۔ بہت تکلیف ہوئی، ابھی جاتے جاتے ایک شخص نے اتنا زخم دیا ہے، اگر کبھی موقع ملا تو اس پر ایک جملہ کہوں گا، لیکن آج میں کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی کو کیا معلوم، جو اللہ بتایا وہی اتنا ہی معلوم ہے۔ میں نے کہا حج کیے ہو؟ ہاں۔ حجر اسود چومے ہو؟ ہاں۔ کس نے کہا کہ یہ جنتی پتھر ہے؟ کس نے کہا کہ یہ جنتی پتھر ہے؟ بتاؤ پورے قرآن اور حدیث میں اللہ پاک نے کہا ہو کہ یہ جنت کا پتھر ہے؟ عمر ابن خطاب نے تو صراحتاً ہی کہہ دیا تھا، اگر نبی نہ چومتے تو میں نہیں چومتا۔ سیکھو صحابہ سے توحید کیا ہے۔ کیا بات کرتے ہو یار، اس طرح کی باتیں۔ میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بنیاد رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو چاہنے کی وجہ اگر توحید و سنت ہے تو قسم خدا کی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ دین کا کام کرو، پیار سے کرو یار، محبت سے کرو۔ دین کے کام کی سب سے پہلی جو چیز ہے پرموٹ کرنے کے لیے وہ حکمت ہے، اور حکمت سمجھداری اور دانائی کو کہتے ہیں، فتویٰ بازی کو نہیں کہتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کو مردہ کہتے ہو اور نبی کا کام کر رہے ہو، ولیوں کو اپنی طرح سمجھتے ہو اور ان کا کام کر رہے ہو۔ اپنا کام کرو پھر آپ، جب ایکوالٹی کا عنوان ہے تو خود کا کام کرو نا آپ۔ یاد رکھنا مر کے تو جانا ہے ہی، لیکن سننا اور سمجھنا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا قبر میں آنا ہوگا تو اس وقت تم فیس کرو گے یا درود و سلام پڑھو گے۔ ہم تو فخر سے کہیں گے انشاءاللہ کہ ہم سے جہاں تک ہو سکا آقا ہم نے کیا ہے۔ ہم نے کبھی نہ ویسی کان اور آنکھ رکھیں کہ آپ کے خلاف سنیں۔ ہم مجبور مظلوم ضرور تھے لیکن باغی نہیں تھے۔ لوگوں نے نذرانے دے دیے تو ہم آپ کو مردہ کہہ دیے۔ حکومت نے پروٹوکول اچھا کیا کر دیا کہ ہم نے نبی کو اپنی طرح سمجھ لیا؟ نہیں، جتنی بھی عمریں پالو مر کر جانا ہے سب سے پہلے قبر میں، اور اللہ کے نبی کے سچے غلام سے تمہارا سب سے پہلا پلہ ہوگا جسے منکر نکیر کہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے ایک منتھلی ذکر کا عنوان دے دیا، اسی لیے غیروں کو موقع مل گیا۔ کاش اللہ کے منشا کے تحت محمد عربی کو ہر محفل کا عنوان بنا دیتے تو ہمارے بچے گمراہ ہوتے ہی نہیں۔ ہمارے بچے کو 10 منٹ اپنے نبی کی گفتگو کرنے کا مطلب نہیں معلوم۔ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ نبی کے والد، نبی کے والد کے والد، دادا پردادا۔ اب تو اپنے شجرے بھی نہیں معلوم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا تھا کہ اسٹار تلاش نہ ہو، تو میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں میرے سارے صحابہ تمہارے لیے اسٹار ہیں۔
اصحابی کن نجوم، میرے سارے صحابہ نجوم اسٹار ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ لیکن تم نے کس کو اسٹار مان لیا؟ مرد ہو کر کان چھدانے والے کو، مرد ہو کر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بیچ دینے والے کو۔ یہ ہماری غلطی ہے، اور ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں نا، جنرل نالج کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، نبی کو پروموٹ کرو، قسم خدا کی، نبی کی محبت جب تک دل میں رہے گی قوم زندہ رہے گی، نبی جب تک سینے میں رہیں گے معاشرہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ نے ہٹا دیا ختم ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم کو سمجھیے، عبد القادر جیلانی کو سمجھیے، وہ ہمارے چچا یا ہمارے دادا یا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا کسی نے ہمیں ریال نہیں دیا ہے، ڈالر نہیں دیا ہے کہ تم بڑھا چڑھا کر کے پیش کرو، کوئی اینکر نہیں ہے، ہم کسی کے گود میں بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں، ہم قرآن کے ایکسپلینر ہیں، ہم حدیث کے ایکسپلینر ہیں، توحید کی ریئلٹی کے ایکسپلینر ہیں۔ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو خسارہ تمہارا ہوگا۔ آزمانے کے لیے کہا تھا ایک یہودی نے کہ محمد سے ایسا سوال کرتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دیں گے تو میں پوری دنیا میں پھیلا دوں گا کہ محمد کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سنیں آپ، ایک شخص نے جو اسلام ابھی نہیں لایا کہا، اے محمد سنا ہو تم عطاؤں کے بڑے سخی ہو۔ کافر ہیں، سوچے بہت سخی ہو، ہاں کیا چاہیے تمہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کھڑے ہیں دو پہاڑ کے بیچ میں تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے بکریوں کا اتنا ریوڑ دو کہ یہ پہاڑ کی خالی جگہیں بھر جائیں۔ تملؤ ما بین جبلین، دو پہاڑوں کے بیچ کی خلائیں بھر جائیں، بالکل خالی جگہیں بھر جائیں۔ نبی نے صرف اشارہ کیا، جاؤ میں نے دے دیا، اتنا سے جملہ کہنا تھا۔ چہرہ ادھر ادھر کیا، سارے پہاڑ کی وادی ایک دم بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ وہ جب دیکھا چاروں بغل تو اس طرح کرنے لگا، اس سے پہلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بولتا کلمہ پڑھ لیا اور کہا میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ حیدرآباد کے حساب سے بول رہا ہوں 2 منٹ، وہ 120 سیکنڈ نہیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں، مطلب بہت جلدی آتا ہوں۔ اور جا کر کے اپنی قوم میں جب پہنچا تو کہا، اے قوم اسلمو، اے قوم ارے مان لو، میں تو آزما رہا تھا لیکن دیکھ لو پریکٹیکلی طور پر محمد واقعی سخی ہے، مان لو بہت عطا کرتے ہیں۔ واللہ ان محمد لیعطی ما یخاف الفقر، محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ فقیری ختم ہی ہو جائے گی، محتاجی ختم ہی ہو جائے گی۔ پوری قوم کے ساتھ آ کر کے اس نے اسلام قبول کیا ہے، سوچیں آپ۔ اور آج تم عطاؤں، سخاوتوں، جودوں، نوال کو انکار کر کے ایمان سے خارج ہو رہے ہو۔ کل کے کفار عطائے محمدی کا اقرار کر کے ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ ایسا مجبور نبی جب پرموٹ کرو گے تو کہاں سے تم کامیاب ہوگے یار؟ خدا بڑی شان والا ہے، نبی کو مجبور بنائے گا تو اس کی شان کا ظہور کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا اس کی شان؟ مجبور نبی بتائیں گے؟ نہیں، شان والا ہی شان والا کو بتائے گا۔ تو ایسے ہی آؤ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولایت کی جو شان ہے ان کے پاس، ان کو سمجھو، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے قبیلے کنبے کے نہیں ہیں، ارے ان کے کروڑویں حصے کے جو خاک ہوتے ہیں نا، اگر مل جائیں نا ہماری نسلیں بھی بخشی جائیں گی، اصلیں بھی بخشی جائیں گی۔ ہم تو یہ تصور رکھتے ہیں، یہ کوئی اس آئینے میں سنو، تم اصل سنتے ہو کیا ہے؟ یہ سنی کے چچا ہیں، اس انداز میں سنتے ہو آپ۔ اہل سنت و جماعت کے گھر والے ہیں، اس انداز میں سنتے ہو۔ آج میں کہتا ہوں غوث اعظم توحید کی شان ہیں،
رسالت، توحید و رسالت کی جو عزت ہے، جو ناموس ہے، ناموس کی آن بان ہے، اس لیے دل جھکا جا رہا ہے. ورنہ پیرس کے رہنے والے ہم سلمان کے بارگاہ میں نہیں جھکتے، حبش کے رہنے والے بلال کی بارگاہ میں نہیں جھکتے. جھکنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان حضرات نے توحید و سنت کے لیے اپنے آپ کو سمرتن کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. ایسے ہی ولیوں میں آپ آؤ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو آپ محسوس کرو، ملاحظہ کرو. ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. اور آج یہ جذباتی جو فجر نہ پڑھ کر کے آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا، نہیں، اسی لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا، پہلے پروٹیکٹ کا عنوان لاؤ، پہلے محافظت کا عنوان لاؤ، حفاظت کا عنوان لاؤ، بچانے کا عنوان لاؤ. پروٹیکشن کا عنوان لاؤ گے نا، خود بچو گے، گھر کو بچاؤ گے، معاشرہ بچے گا. تو بچانے کا پہلے عنوان لاؤ. احتجاج تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنگ کے عالم میں بھی اگر خود کا عنوان ہو جاتا کہ آپ جانے والے جانے، نبی کو بچاتے تھے. دیکھیے نبی کو بچاتے. کہا بھی جاتا ارے تیر لگے گی، ارے تیر کا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں. یا رسول اللہ اسی لیے تو ہو کہ تیر آئے بھی تو اس سینے پر لگے. دفاع رسالت، عزت مصطفیٰ کا تحفظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرموٹ کرنے کا عنوان یہی ہے اصل توحید. اور یہی ولیوں کی بارگاہوں میں آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گی. یہ سرپوش میں، تھالی میں کھانا سجا دیں، اور اس کے بعد کیسا میٹھا تھا، کیسا پانی تھا، کیسا یہ تھا، یہ سب پوچھیں. یہ نہیں ہے 11ویں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ 11ویں پر بھی غور کیجئے تو 11ویں کا عنوان ہی یہی ہے کہ پورے 1 سے لے کر 11 تاریخ تک خود محمد عربی کی شان پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے 11ویں کا عنوان دیا گیا ہے. ان کے بعد 11ویں نہیں ہے، وہ خود فرسٹ تاریخ سے لے کر کے 11 ہر مہینے کے 11 تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرموٹ کرتے. تو ناموس رسالت کو پرموٹ کرنے کا نام جو اصل توحید ہے، یہی ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. کیا ایسے غوث پاک کو نہیں مانو گے؟ اچھا، معنی کی بنیاد پر آپ، لفظ کی میننگ کی بنیاد پر آپ امت میں مس گائیڈ کر رہے ہو. کیسا؟ اسی لیے میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 28 یا 29 جو بھی ہو میں آیت پڑھ دے رہا ہوں. سورہ محمد 2 پیج کی فرسٹ 15 لائن والی آیت کریمہ ہے، فرسٹ آیت ہے. ذرا سمجھیے گا، اور آج بڑی اچھے سے سمجھیے. ایسا کتے ویسا کتے مت کرو بھائی، کم سے کم میرے زندے رہنے تک تو مت کرو. آپ کم سے کم ایسا کرو. کتے نہیں، قسم خدا کی یہ گدھا والا عنوان ہے. یہ مذبذبین بین ذالک نہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نہیں. خدا شان والا ہے، نبی شان والے ہیں، ولی شان والے ہیں. اور یہ قرآن ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول ہی کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے. آپ بتائیے، تو ذلت کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. ہم نبی کے حوالے سے ایسا بول رہے ہیں، آپ نبی کے حوالے سے اس طرح کمزوری کا عنوان دے رہے ہیں. آپ ہرگز نہ سنیں ایسی باتیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا ہے؟ اور جب کل جنگوں کا دور تھا تو ہم نبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے. میدان جنگ میں ہم نبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے، جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. تو آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم کیوں نبی کے علاوہ سوچیں؟ ہم کیوں نبی کے علاوہ سوچیں؟ نہیں، نبی کے لیے پازیٹیوٹی اگر ہے تب الحمدللہ اس کو قبول بھی کرو، ریسیو بھی کرو، دیکھو، بار بار دیکھو. الحمدللہ ایسا تصور لاؤ. آپ مجبور نہ اسلام ہے، نہ اسلام دینے والا رب ہے، نہ اسلام لانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، مظلوم ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں ہے. مختار اسلام ہے، مختار خدا ہے، مختار نبی ہے. لیول اور اسٹیٹس کا فرق ہے بس. خدا سے بڑا کوئی نہیں، اور خدا کے بعد محمد سے بڑا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی شان رکھو نا یار، ایسی توحید رکھو آپ تو شان قدرت نظر آئے گی. سنیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور آپ بچپن ہی میں یسرنا القرآن میں پڑھے ہوں گے. اسماء للہ تعالی الحسن التی امرت بها الدعاء یا بها فی الدعاء.
کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اللہ کے نبی فرماتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسے گنوں. من احصاہا فدخل الجنہ، جو بھی 99 نام کا ورد کرے گا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اب وہ کون کون نام ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب آپ چلتے جائیں، ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ وہ بچوں کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ. مگر اب اسی 99 نام کو آپ دیکھیں، اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ پھر 99 کہاں سے؟ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو یہ 99 کہاں سے؟ ارے امت کو سمجھاؤ. معلوم یہ 99 یہ عدد کے اعتبار سے ہے، گنتی کے اعتبار سے ہے، لیکن ان 99 کا مقصد ہی ایک ہے. یہ کثرت اسماء، یہ کثرت جو ہے آپ کے اعتبار سے ہے، چونکہ وہ ایسی شان رکھتا ہے نا کہ اس کے اندر یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، وہ بھی شان ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا 99 شان ہے. سبحان اللہ. تو ذات ایک ہے، شان 99 ہے. شان 99 ہے. توجہ سنیے گا، ذات ایک ہے، شان 99 ہے. چونکہ جلوہ شان قدرت اور غوث پاک کی جو تعلیم کا ایک عنوان ہے خوبصورت، وہ ہے توحید و رسالت کا تحفظ، اور یہی سب سے مین ہے. یہ سب سے مین ہے. اسی آئینے میں آپ تو 99 شان ہے خدا کی. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ ہر دن ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہے. کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. یہ بتائیے اگر بیٹا پیدا ہو تو آپ کہو گے یا قہار، قہر نازل کر. بولو گے کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن قہار اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ بیٹا پیدا ہوگے تو یہ کہو گے یا اللہ، یا رحمان، اے فضل کریم، اے یہ سب شان تیرا کرم ہے، ایک کرم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے عزت والے. یہ سب آپ یہ نہیں کہو گے ایک قہر لانے والے، ایک جبر کرنے والے. حالانکہ جبار بھی اللہ کی شان ہے، قہار بھی اللہ کی شان ہے. ذرا سمجھیے آپ، ادھر کا ادھر مارے گھٹنا پھوٹے سر جو آپ امت میں کر رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ارے پانی پینے کی ضرورت ہو تو مانگو خدا سے. یہ اللہ پانی دے، پیاس کی ضرورت ہے، بولنے سے خالی ہوگا. مخلوقات خدا اللہ کی مدد کے ظہور کی جگہ ہے. وہ موسیٰ کو پانی کا احساس دلائے کہ کہو اپنے بال بچوں کے کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، اور جیسے ہی جاتے ہیں آگ دیکھتے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں اپنی رسالت سے چن لیا ہوں. یہ ہے ظہور کی جگہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب چلے جاتے ہیں عبد القادر کے پاس، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگنی چاہیے. یہ کیسا ہے؟ کیا بات ہے؟ اب ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہے ہو، عصر کی نماز عشاء میں پڑھ رہے ہو. ارے ذرا شیڈول آف توحید سمجھو، توحید کا شیڈول سمجھو. آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، بے شک اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں، بے شک، لیکن اس کی ایک شان ہوگی، اس کا ایک بیس ہوگا. ایسے ہی جیسے بیٹا پیدا ہوتے وقت ہم قہار کی شان بیان نہیں کر سکتے، فضل کریم کی شان بیان کریں گے، رحم کی شان بیان کریں گے. لیکن اگر بات یہودیوں کی آئے گی، بات اسرائیلیوں کی آئے گی، تو کہیں گے اے قہار، یہودیوں پر اسرائیلیوں پر قہر نازل فرما. اور بات جب ہمارے فلسطین کی آئے گی تو کہیں گے اے رحم کرنے والے، مظلوم پر رحم فرما. دونوں اللہ ہی ہے، قہار بھی اللہ ہے، رحمان بھی اللہ ہے. اب اگر الٹا قہار کو فلسطین کے لیے یوز کرو اور کہو اللہ ہے، دیکھو اللہ ہے، یا رحمان کو تم یہودیوں کے لیے استعمال کرو اور کہو اللہ ہے، یہ کہو اللہ ہے اسی لیے کہا گیا. نہیں، اپنی تھنکنگ اور اپنا لاجک توحیدی نہیں ہے تو پیدل کر دو.
بے دیکھے مصطفیٰ کو مانو، بے دیکھے خدا کو مانو، بے دیکھے۔ ذرا آپ سمجھئے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بے شک ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، بے شک۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے؟ اے اللہ، رحمان ہے تو، رحیم ہے تو، رب العالمین ہے تو، مالک یوم الدین ہے تو، واقعی جب اتنی شان والا ہے تو تو ہی عبادت کا مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا اگر تم عقیدہ رکھو تو دل آٹومیٹک کہے گا کہ جب تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو ایسا جب کوئی نہیں ہے تو اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری عبادت پر قائم رہنے کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے پیمانہ۔ اب ذرا سنیے، 99 جو نام بتایا میں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آٹومیٹک سمجھے ہوں گے، ایک بات جو سب سے اہم سمجھانا ہے، وہ میرے پاس بھی کلپ آئی ہے، آپ ایسی کلپ کو شیئر مت کرو میرے بھائی، آپ ہو سکے تو آپ میرے پاس شیئر کر کے پھر ڈیلیٹ کر دو، سمجھ رہے نا؟ جیسے آپ کے بڑے سے بڑے گھر میں بیمار پڑ جائیں تو آپ اپنا علاج مت کراؤ، ڈاکٹر کے پاس لے چلو اس کو، آپ علاج مت کراؤ، جو ان کے معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس آپ لے جاؤ، ورنہ الٹا پلٹا ہو جائے گا، سمجھ جائیے آپ۔ تو ایسے ہی جو انالائز کرنے والے ہیں ان کے پاس بھیجو، آپ قطع والی دنیا میں پھر جیو گے، اور نہیں، واللہ تاللہ للہ باللہ اللہ حق، بے شک اللہ حق ہے، ایسا ایمان رکھو آپ، بے شک محمد حق ہے، ایسا ایمان رکھو، بے شک جنت حق ہے، اولیاء اللہ حق ہے، ایسا ایمان رکھو۔ تو ہم 99 نام، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ، الحمدللہ۔ اب جو بتانے جا رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں، اول کلمہ طیب لا الہ الا الرحمن، اب فوراً کہو گے حضرت غلط ہے، کہو گے کہ نہیں؟ اول کلمہ طیب لا الہ الا الرحیم، اول کلمہ طیب لا الہ الا القہار، اول کلمہ طیب لا الہ الا العظیم۔ اب پورا 99 نام لے آ رہا ہوں، آپ یہی کہو گے کہ آج ابھی کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا، بولو گے کہ نہیں؟ میں پھر بولوں گا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 99 نام ہے، اللہ کے 99 نام ہے، انہی ناموں میں سے میں نے لیا، اور اب آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں جو امت میں غوث اعظم اللہ ہے، تو ٹھیک ہے، لا الہ الا الغوث العظم پڑھو، کلمہ بتاؤ، معاذ اللہ ہوگا ایسا کلمہ آپ کا؟ نہیں، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب سمجھنا یہی ہے، جب کلمہ صبح قیامت سے لے کر کے صبح قیامت تک، صبح ازل سے لے کر ابد تک، آدم سے لے کر کے نبی محمد رسول اللہ تک، اور پھر صبح قیامت تک کلمہ اللہ کا جو لفظ ہے نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ، تو اب اسی کو سمجھنا ہے۔ کیا بات ہے، لا الہ الا الرحمن بول دیے تو کیوں نہیں ترجمہ ہو، کیوں نہیں ایمان؟ لا الہ الا الرحیم بولے تو کیوں نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی، یہیں پر آ کر پھنستے ہیں۔ اگر رحیم بولیں گے تو اب اللہ کے سوا کوئی معبود ترجمہ نہیں ہوگا، اگر رحمان بولیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود ترجمہ نہیں ہوگا، اگر قہار بولیں گے اللہ کے سوا کوئی قہار نہیں ہو، اب کوئی معبود ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہی مجھے سمجھانا ہے کہ دیکھو آج تمہارے سامنے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تشریح کی جاتی ہے یعنی رزق دینے والا اللہ ہے، یہ دینے والا اللہ ہے، وہ دینے والا اللہ ہے، یہ کیسا واٹ نان سینس؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے یعنی رزق دینے والا اللہ ہی ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہی ہے، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کا یہ معنی ہے؟ نہیں، اللہ کا معنی ہے معبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ توجہ سنیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ترجمہ یہ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، نہیں نہیں نہیں، اگر ایسا ہوتا تو لا الہ الا الرزاق، لا الہ الا الوہاب، تو اللہ کا جو ایکسپلین کیا جا رہا امت کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تشریح ہوتی ہے رزق دینے والا اللہ ہے، رحم کرنے والا اللہ ہے، عبادت کرنے اور جو ہے رزق دینے والا، بچہ دینے والا، مدد کرنے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ نہیں، اللہ میں یہ سب ایڈ کرو گے تو توحید مٹ جائے گی۔
ذرا اب سمجھیے، جو آخری 2 منٹ میں سمجھیے اس کو، کیونکہ ابھی 2-3 دن 4 دن کے بعد آپ کریں گے تو سینہ اگر جلوہ شان قدرت کا تصور رکھے تو مزہ آئے گا آپ کو۔ توجہ سنیں آپ کہ اگر یہ ترجمہ کریں گے توحید کا معیار ہی ختم ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، سورہ توبہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، اگر لا الہ الا الرحیم بولو گے توحید ختم کیسے ہوگی؟ سنو، اس لیے کہ رحیم اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا رسول تم میں آیا ہے جو عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ تو اب اگر لا الہ الا الرؤوف بولو گے تو سوال ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رؤوف نہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رؤوف تو محمد بھی ہے، اللہ پاک خود قرآن میں کہہ رہا عزیز محمد بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا، دھیان دیجیے گا، کہ نہیں اللہ ہی بولو تاکہ توحید قائم رہے اور شرک کا خاتمہ ہو جائے، کہ محمد سب شان رکھ سکتے ہیں، معبود ہونے کی شان نہیں رکھتے ہیں، معبود ہونے کی شان۔ اور یہی غوث پاک فرما رہے ہیں، غوث پاک یہی فرما رہے ہیں، توحید کو سمجھیے کہ آپ جو رزق دینے والا اللہ ہے، رحم کرنے والا اللہ، لا الہ الا اللہ میں آپ اس کا ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اگر رزق دینے والا اللہ ہے تو کہو ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ریکنے والا کوئی بھی روئے زمین پر نہیں ہے مگر اس کا رزاق صرف اللہ ہے۔ کلمہ میں ایسا نہ، کلمہ توحید کا پڑھتے ہو آپ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ میں معبودیت کا عنوان ہے، معبودیت کا عنوان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی ہر شان میں ایک دوسری شان ہوگی، لیکن سنو، ایمان یہ کہتا ہے توحید کا بیس برقرار رکھنے کے لیے نہ تم لا الہ الا الرحیم پڑھ سکتے، الا العزیز پڑھ سکتے، الا الرؤوف پڑھ سکتے، کلمہ انکمپلیٹ ہے باوجود کہ خدا کا نام ہے۔ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ سب اوصاف اللہ نے اپنے محبوبوں کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ آپ کلیئر ہو گیا ہوگا؟ اب میننگ کے اعتبار سے غوث اعظم اللہ ہے یہ تو چھوڑ ہی دو، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں۔ غوث اعظم پرشین ورڈ ہے، غوث سے زیر جو ہے پرشین ورڈ ہے، قرآن میں، قرآن تو عربی میں، حدیث تو عربی میں، اس لیے میننگ تیننگ یہ الٹے پلٹے مولویوں کی باتوں میں نہیں۔ پیسے تو قارون کے خزانے کے برابر بھی ان کے پاس ہو جائیں تو نہیں ماننا، موسیٰ ہی کو ماننا، سبحان اللہ، موسیٰ ہی کو ماننا۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو آج آپ کے سامنے ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، پڑھیں گے مجھ پر کریں دستگیر تو پھٹ سے فتوے لگائے گا، ہیں دستگیر اللہ، ہیں دستگیر اللہ، ہاتھ پکڑنے والا اللہ ہے، دست بولے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا، دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، تو باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ نہیں پکڑنا، شرک ہو جاتا۔ کیا بیوقوفی ہے، ذرا شان سمجھیے۔ خدا کے 99 نام، اس میں اللہ کی وحدت اور اللہ کی توحید کا سب سے اعلیٰ عنوان لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، لا الہ 99 نام جو ہے کلمہ طیبہ میں نہیں الا اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کی یہی ہے، یہی اصل ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنے صفات کا سارے اعتبار سے آئینہ دار بنایا۔ ایک لفظ میں سنو، میرا محمد اللہ کی شان کا سارا ظہور رکھتا ہے، صرف اللہ ہونا ان کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا معنی ہے معبود اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسی شان بیان کرو، یہی عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے۔ ایسی شان رکھو گے نہ، کتنا سینہ ابھی آپ کا کشادہ منور ہوا۔ آپ نماز نہیں پڑھو گے، توحید کو مانو گے نہیں، ریئلٹی آف رسالہ کو مانو گے نہیں، اولیاء اللہ کا صحیح کانسیپٹ رکھو گے نہیں، خالی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کرنا کیا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنے والا تو پورا انڈیکس آپ کے پاس ہے۔ کرنا کیا ہے، یہ انڈیکس نہیں ہے۔ بہن کو ڈانٹنا نہیں، یہ انڈیکس نہیں ہے۔ ماں کو جھولنا نہیں، انڈیکس نہیں ہے۔ آپس میں اختلافات جھگڑے کرنا، یہ انڈیکس نہیں۔ بس یہ اب 11ویں پورے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور بڑے بڑے رومال والے مولویوں کے حوالے سے ڈر جاتے ہیں آپ۔ کھل کر کہہ رہا ہوں، غلط ہے چاہے وہ کوئی ہو، صحیح ہے چاہے وہ کہیں کا ہو۔ اس لیے آپ
عبد القادر جیلانی کو توحید و رسالت کی شان کے آئینے میں مانیے. یہ مت سمجھیے کہ 11ویں کو آپ نیاز یا مظافر یا فاتحہ دلا دیے تو ہم حق ادا کر دیے. نہیں، اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی شروع کر دیے تو پکے قادری ہیں آپ الحمدللہ، اور اشراق بھی شروع کر دیے تو پکے قادری ہیں آپ، اور اگر 1000 درود پڑھتے تھے 1,00,000 شروع کر دیے تو پکے قادری ہیں آپ. توحید اور رسالت کو پرموٹ کرنا یہی غوثیت ہے، یہی عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.